بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فجر کی نماز پڑھنے والوں کے لیے فرشتے اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو خوش اور آباد رکھے اور ہر طرح کی بیماری پریشانی سے دور کر کے زندگی میں آسانی پیدا کرے۔ پیارے دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھنے سے ہمیں بہت فائدے ملتے ہیں، اور وہ فائدے کون کون سے ملتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں؟ اگر نہیں تو اس ویڈیو کو آپ پورا ضرور دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اسلام میں 5 وقت کی نمازیں مسلمانوں پر فرض ہیں۔ ان میں سے جو سب سے پہلی نماز ہے اسے فجر کی نماز کہا جاتا ہے۔ یہ نماز بہت افضل نماز ہے۔ اگر آپ اس نماز کو ادا کرتے ہیں تو آپ کا پورا دن اچھے سے نکلتا ہے اور آپ پورے دن کافی ساری بلاؤں سے محفوظ رہتے ہیں۔ دوستوں، اکثر ایسا ہوتا ہے آپ کا الارم بجتا ہے اور آپ کافی دیر سے اس کو بند کر رہے ہیں۔ شیطان آپ کے کانوں میں میٹھی میٹھی لوریاں گنگناتا رہتا ہے اور آپ آخر کار سونے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، لیکن صبح صبح آپ کو پچھتاوا ہوتا ہے جب فجر کی نماز کا سمے آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، ہم ہمیشہ جہنم سے بچنے کے طریقے کھوجتے رہتے ہیں۔ ہم صدقہ دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور زیادہ کوشش نہیں کر سکتے اور فجر کی کچھ رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے؟ جب آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ راستہ جو آپ کو جہنم کی آگ میں لے جا سکتا ہے، صبح کے وقت اللہ کے سامنے آپ کی موجودگی آپ کے زندگی کا سب سے خوبصورت وقت میں سے ایک وقت ہے، اور آپ اس سے چوک گئے تو آپ ان لوگوں کی فہرست میں نہیں ہوں گے جنہیں انصاف کے دن یعنی قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے بچایا جائے گا۔ دوستوں، نمازوں میں سے سب سے مشکل نماز فجر کی نماز ہے۔ اگرچہ اس نماز کے رکعت کم ہیں، 2 سنتیں ہیں، 2 فرض ہیں، لیکن اتنی مشکل کہ اس نماز میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ پوری آبادی میں سے دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو فجر کی نماز میں آتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ شیطان کی اور نفس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ انسان کے دن کی ابتدا رب کے نام سے نہ ہو۔ اس لیے شیطان پورا زور لگاتا ہے کہ ابھی بہت ٹائم ہے، پڑھ لینا بعد میں، اور انسان یہی سوچتا ہے کہ تھوڑی دیر سو لیتا ہوں، لیکن جب اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ سورج نکل چکا ہوتا ہے۔ لیکن جو انسان فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے تو اللہ پاک اسے بہت سارے فائدے عطا کرتا ہے۔ پہلا فائدہ جو انسان کو عطا کرتا ہے وہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالی نفاق سے بری کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہے۔ اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اس نماز میں کیا ہے، کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے، کتنے فائدے ہیں، تو اگرچہ انہیں گھسٹ کر آنا پڑے تو تب بھی نماز کے لیے ضرور آئیں۔ دوستوں، حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 سنت دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ پیارے دوستوں، اگر سنت کے لیے اتنا ثواب ہے تو سوچئے فرض نماز کے لیے کتنا ہوگا۔ جو انسان یہ نماز پڑھتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا ایمان بہت اونچی سطح پر ہے۔ اس کا ایمان ہی تو ہے جو اسے اٹھاتا ہے، بستر سے اٹھتا ہے، وہ اپنی نیند کو قربان کرتا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے،
چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اور اس نماز کا دوسرا فائدہ جو اللہ تعالی عطا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس نماز کی برکت سے اللہ تعالی قیامت کے دن انسان کے لیے نور پیدا کر دے گا۔ وہ ایسا وقت ہوگا کہ ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی، ہر انسان غم میں ہوگا، اپنے فکر میں ہوگا کہ میرا کیا بنے گا، لیکن اللہ تعالی فجر کی نماز پڑھنے والوں کو نور عطا کرے گا، اور اس نورانیت کی وجہ سے وہ نجات پا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ قیامت کے دن فجر کی نماز پڑھنے والوں کو خوشخبری دی ہے، کیونکہ عشاء کی نماز کا وقت اور فجر کی نماز کا وقت بہت مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان فجر کی نماز ٹائم سے پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ عطا کرتا ہے کہ جب انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے تو انسان کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے اور دن کے فرشتے فجر کی نماز میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ جمع ہوتے ہیں اور انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ کون انسان فجر کی نماز ادا کر رہا ہے۔ جس اللہ کے بندے کو وہ فجر کی نماز میں پاتے ہیں تو اللہ تعالی کے سامنے گواہی دیتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا فلاں بندہ تیرے سامنے کھڑا تھا، ہم وہاں سے آ رہے تھے اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، پھر بھی وہ تیرے اوپر ایمان رکھتا ہے، تیرے وعدوں پر یقین رکھتا ہے۔ تو انسان کو یہ فائدہ ملتا ہے کہ اس انسان کا ذکر اللہ کے سامنے ہوتا ہے اور فرشتوں کے زبان سے ہوتا ہے۔ یہ انسان کے لیے خوش قسمتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ان تین فائدوں کے علاوہ اور چوتھی بشارت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوستوں، جو شخص فجر اور عصر کی نماز اہتمام سے پڑھے گا وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ پیارے دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اسے آدھی رات کا ثواب ملے گا، اور جو فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھے گا اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اس لیے کوشش کریں کہ فجر کی نماز کبھی نہ چھوڑیں۔ گھروں میں بے برکتی، لڑائی جھگڑے سب اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ فجر کی نماز ادا کرنے والے لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں، ایسا کرنے سے ان کا جسمانی اور ذہنی صحت بھی اچھا رہتا ہے، اس کے چہرے پر ایک الگ قسم کا نور دکھتا ہے، الگ سا سکون ہوتا ہے جسے لفظوں میں بیان کرنا شاید مشکل ہے۔ اس لیے اس نماز کی پابندی کریں اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو روز فجر کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ دوستوں، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایک پیارے سے کمنٹ کے ساتھ ہمارے چینل آفتاب عالم اسلامک آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔